عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. وقال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، گزشتہ جمعے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر دین پہ چلنا ہے اور دین پہ جمنا ہے، استقامت مطلوب ہے، تو مسجد سے اور مسجد والوں سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے. مسجد والے کون ہیں؟ ایک مدارس والے، علماء اکرام، یہ مسجد والے، مسجد کو سنبھالنے والے، یہ مدارس، انہی سے آپ کو علماء اکرام ملتے ہیں، حفاظ ملتے ہیں، مؤذنین ملتے ہیں، ائمہ اکرام ملتے ہیں، فقہاء ملتے ہیں، علماء ملتے ہیں، محدثین ملتے ہیں، مفسرین ملتے ہیں. اور تو اب یہ جو مدارس ہیں، ان سے یہ مدارس کیا ہوتے ہیں، ان کا نصاب تعلیم کیا ہوتا ہے، ان کا نظام کیا ہوتا ہے، یہ لوگ ملک و ملت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، ملک ملت کی تعمیر میں ان کا کتنا اثر ہے، ان کا کیا کردار ہے. اور کم قسمتی یہ ہے کہ آج کل لوگوں کا جو مبلغ علم ہوتا ہے وہ اسکرین ہوتا ہے. اسکرین سے جو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، جو سمجھا دیا گیا، طوطے کی طرح اسی کو رٹنے لگے، اسی کو گنگنانے لگے، وہی بولنے لگے. محسن، امت کے محسن، خیرخواہ، قربانیاں دینے والے، ان کے بارے میں کچھ اعتراضات ذہن میں ڈال دیے تو بس چونکہ اسکرین پہ دیکھا، خود کبھی اپنی جا کے دیکھا نہیں، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب کون ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے بچے کے کان میں اذان دے دیتے ہیں اور نکاح کے وقت ایجاب قبول کرا دیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں. یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں. اور یہ مولوی صاحب ہوتے ہیں، یہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ یہ مدارس سے تیار ہوتے ہیں. اور صرف اس پر بس نہیں، بعض کے اکثریت کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ منفی قسم کی معلومات ہوتی ہیں. مثلا یہ مولوی سائنس میں رکاوٹ ہوتے ہیں، زمانے کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں، بسم اللہ کی گنبد کے اندر یہ بند ہوتے ہیں. ان کو کیا پتہ دنیا کیا ہے، دنیا کے تقاضے کیا ہیں، پڑھی لکھی دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے. اور ان کے اندر تو ملک چلانے کی کوئی اہلیت نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں. انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ مدارس سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، انجینئر کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ یہ وہ رٹائے ہوئے سوالات، اعتراضات، اشکالات ہیں جو اسکرین سے اور میڈیا سے سامنے آئے. ساری زندگی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی کبھی کسی مدرسے کے اندر جا کر گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے وقف کیے ہوں اور جا کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ یہ مدرسہ ہوتا کیا ہے اور اس کا نظام ہوتا کیا ہے اور یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہے. تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو مدارس اس وقت
اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، اور خود پھر انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ خود تقابل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کتنا مفید ہے، کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کے مقابل میں جو کام ہو رہے ہیں ان کی حیثیت اس کے سامنے کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ پرکھنا چاہیں گے تو آپ مقاصد، اغراض، ترجیحات کو دیکھیں گے۔ بھئی یہ کام آپ کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جتنا مقصد پاکیزہ ہوگا، خوبصورت ہوگا، عمدہ ہوگا، اچھا ہوگا، اتنا ہی اس مقصد کے اندر لگنے والے اور اس مقصد میں کھپنے والے وہ بہترین شمار ہوں گے۔ اگر کسی کا مقصد پست ہے، چھوٹا ہے، ادنا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے کے مقاصد اونچے ہیں، تو تقابل کر کے یہی کہا جائے گا کہ بھئی یہ آپ سے بہت آگے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کا نظام تعلیم، اس کے مقابل میں دینی نظام تعلیم اور مدارس کا نظام تعلیم، اس میں مقاصد کے اعتبار سے کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے، یہ کوئی ممبر پہ بیٹھ کے میں بات نہیں کر رہا، آپ سب کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی جتنی تعلیم ہے، میڈیکل کالج ہو، انجینئرنگ کالج ہو، اور معاش کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم، جتنی بھی نظام تعلیم ہے، اگر آپ ان کا مقصد نکالیں گے تو مقصد ایک ہی نکلے گا، دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا، آرام دہ بنانا، آسانیوں اور آسائشوں سے بھرپور بنانا۔ آپ نے میڈیکل کی لائن کیوں اختیار کی ہے؟ اس میں اسکوپ بہت، اس میں یہاں میں ترقی کر سکتا ہوں۔ آپ نے یہ والی لائن کیوں اختیار کی ہے؟ میں نے اس لیے اختیار کی ہے کہ اس میں آگے ملازمت کے چانس بہت۔ تو ساری دنیا کا نظام تعلیم اگر آپ مقصد کے اوپر پرکھیں گے تو دنیا کے نظام تعلیم کا، وہ امریکہ کی یونیورسٹیاں ہوں، وہ کسی غریب ملک کی ہوں، امیر ملک کی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، آپ کو مقصد یہی ملے گا کہ تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ اس کے بعد ہم اس تعلیم کے بلبوتے پر اپنی دنیا کی زندگی کو آسائشوں سے، آرام سے بھرپور بنا سکیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ مدرسے میں یہ ملا کیا کرتے ہیں، یہ مولوی صاحبان جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان مدرسوں میں؟ تو دیکھیے، ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو مقصد قرآن نے زندگی کا بتایا۔ ان کا مقصد وہ ہوتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ کیا ہے؟ مقصد اصلی آخرت ہے۔ یہاں پہلے دن بچے کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ یہ مقصد کون سا سمجھا؟ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خندق کا موقع ہے، مسلمان قسمہ پرسی کے عالم کے اندر ہیں، اور خندق کھودی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ بچے یہ پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر کہ اصل آخرت ہے، مقصد آخرت ہے، دنیا گزرگاہ ہے، منزل آخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات پہ ناراض ہو گئے، اور آپ نے 1 مہینے بالا خانے کے اندر قیام کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اجازت لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور آپ کے گھر کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ کو وہ گھر میں سوائے چند چیزوں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ نہ آپ کے بستر پہ نرم گدے ہیں، نہ آپ کے گھر میں کوئی اور چیز ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
یہ قیصر و کسریٰ، یہ دنیا، یہ آخرت کے منکر، یہ خدا کے باغی، یہ اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کی نہ ماننے والے، یہ دنیا کے اندر اتنی آسائشوں میں، راحتوں میں، آرام میں، اور ہمارا حال یہ ہے، آپ کا حال یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، مقصد بتا دیا، اما ترضی ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ساری دنیا، سب لوگوں کو دنیا ملے اور ہمیں آخرت ملے؟ مقصد بتا دیا، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ تو بھائیوں، پہلی بات میں نے یہ عرض کی آپ کے سامنے کہ مقاصد کے اعتبار سے آپ ان تعلیم گاہوں کو دنیا کی ساری تعلیم گاہوں سے موازنہ کریں گے، تقابل کریں گے، یہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے دنیا میں انسان کو آسمان پہ ستارے نظر آتے۔ اتنا اونچا مقصد میں اتنے پاکیزہ اور اتنا خوبصورت مقصد ان کو، اور اس کے بالمقابل اگر ہم یہ غور کریں کہ ہماری نسلوں کو دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ وہاں خواہش کو مقصد کا درجہ دے دیا گیا، وہاں خواہش کو زندگی کے مقصد کا درجہ دے دیا گیا۔ کچھ لامحدود خواہشات ہیں، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، پروٹوکول، عیاشیاں، گھومنا پھرنا، پہننا اوڑھنا، یہ خواہشات ہیں اور یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کے لیے آپ نے کھپنا ہے، لگنا ہے، یہ چیز آپ نے حاصل کرنا۔ تو ایک بڑی بنیاد اگر ہم دیکھ لیں، ہمیں خود پتہ چل جائے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اور یہ کہاں تک پہنچے۔ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ دوسری چیز، پہلی بات میں نے عرض کی، اب کبھی بھی آپ نے دیکھنا ہو، ہم اس نگاہ سے دیکھیں، ہم ان کو انشاءاللہ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ہم کو بہت سے بڑے تعلیمی، جہاں لاکھوں روپے فیسیں ادا کی جاتی ہیں، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے انشاءاللہ اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں یہ بہت بلند نظر آئیں گے، بہت اونچے نظر آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی زندگی کا کوئی مقصد متعین کرتا ہے تو اس کی مقصد کے بعد اس کی محنت کا ایک میدان ہوتا ہے، اس کی کوششیں، اس کی محنتیں، اس کی کاوشیں، اس کی قربانیاں، اس کی تک و دو، وہ سب مبنی ہوتی ہے، اس کا مدار ہوتا ہے اور انسان کے مقصد کے۔ جب مقصد کے اندر فرق آ گیا، اب محنت کے میدانوں میں فرق آ گیا، اب آپ کو مدرسے والوں کی محنتیں کچھ اور نظر آئیں گی اور ساری دنیا کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں ان کی محنتیں آپ کو کچھ اور نظر آئیں گی۔ مثلا سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں تعلیم کو، اور تعلیم کو لے لیتے ہیں، کیا پڑھنا ہے؟ انہوں نے زندگی کا مقصد، دین مدرسے والوں نے، علماء نے زندگی کا مقصد بنایا آخرت، اللہ کی رضا، آخرت کو سنوارنا۔ اب یہ جو اپنی نصاب ان کا ہوگا، ان کا تعلیمی ڈھانچہ ہوگا، وہ کیا ہوگا، اور ساری دنیا والوں کی جو نظام تعلیم ہے ان کا کیا ہوگا۔ تو دیکھیے، جب مقصد وہاں دنیا کے سارے تعلیمی اداروں میں مقصد کیا ہے کہ دنیا کو آرام دہ بنانا ہے، آسائشوں سے بھرپور بنانا ہے، تو وہ یقیناً اس علم کو ترجیح دیں گے جس علم کی بدولت پیسہ زیادہ ملتا ہو، اس علم کو ترجیح دیں گے، اس میں کھپیں گے، اس میں لگیں گے اور اسی علم کو حاصل کریں گے جس علم میں پیسہ زیادہ ہو۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ علم کا مقصد پیسہ نہیں ہوتا، علم کا مقصد تربیت ہوتا ہے اور باشعور بننا ہوتا ہے، علم پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں کہ علم اور پیسہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ علم کا پیسے سے کیا تعلق؟ لیکن ایک جنون ہے، ایک جنون ہے، اور
بس سب اس میں بہ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ نے دیکھا کہ تعلیم میں فرق آ گیا. اب آ جائیے نصاب کی طرف. یہ کیا پڑھتے ہیں, ان کا نصاب کیا ہوتا ہے اور ساری دنیا کا نصاب کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک بنیادی فرق اگر ہمارے ذہنوں میں ہوگا تو ہم ان مدرسے کے علماء کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. آج مسئلہ یہی ہے, آج یعنی مسئلہ بہت ہی عجیب ہے. آج ہمارے بچے کے اندر کبھی یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ میں بھی امام بنوں گا, میں بھی حافظ صاحب بنوں گا, میں بھی قاری صاحب بنوں گا. یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو عزت نہیں دی. لوگ عزتیں مانگتے, کوئی کہتا ہے ووٹ کو عزت دو, فلاں کو عزت دو, مجھے عزت دو, لیکن کوئی یہ درد رکھنے والا نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو, آپ کے نظام تعلیم کو, آپ کے نصاب تعلیم کو عزت دو. اسی میں تمہاری عزتیں چھپی ہوئی ہیں. اچھا, اب میں عرض کر رہا تھا کہ مقاصد کے اعتبار سے آپ نے فرق سمجھ لیا, آپ نے تعلیم کے پہلو سمجھ لیے. اسی لیے کسی نے اچھی بات کہی, کسی نے یوں کہا کہ ہمارا جو دنیا کا نظام تعلیم ہے اور اس کی جو ڈگریاں ہیں, یہ تعلیم کی ڈگریاں نہیں ہیں, یہ اخراجات کی رسیدیں ہیں. عجیب بات کہی, یہ تعلیم کی ڈگریاں نہیں ہیں, یہ اخراجات کی رسیدیں ہیں کہ ہمارا تعلیم پر اتنا خرچہ ہوا ہے, لہٰذا اب ہم اس ڈگری سے اتنا کمائیں گے. تو یہ تو رسید ہو گئی. میں فلاں قسم کا ڈاکٹر ہوں, میں نے بیرون ممالک پہ اتنا پڑھائی پہ خرچہ کیا ہے, اور میں اسپیشلسٹ ہوں, اتنا لاکھوں روپے میرا تعلیم پہ خرچہ ہوا ہے, لہٰذا میری فیس اتنی ہونی چاہیے. تو یہ ڈگریاں نہیں ہیں, یہ اخراجات کی رسیدیں ہیں. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کا جو نظام تعلیم ہے اس کا نصاب کیا ہے, اس کا مدار کیا ہے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ ساری دنیا کا جو نصاب تعلیم ہے اس میں جو نصاب بنتے ہیں اس کا مدار مشاہدے پر, تجربے پر اور عقل کے اوپر ہے, اس سے آگے نہیں ہے. سائنس کی کتابیں ہیں, وہ کیسے تیار ہو گئی؟ اس کا مدار تجربے پر ہے, عقل پر ہے. کچھ تجربے ہوئے, ان تجربوں کو لکھ لیا گیا. میڈیکل کی کتابیں کہاں سے تیار ہو گئی؟ کچھ مشاہدے ہوئے, اس کے اوپر کچھ ریسرچ ہوئی, تجربے ہوئے. وہ تجربے کی بنیاد کیا تھی؟ عقل تھا, عقل ہے. اس تجربے کی بنیاد پہ کچھ فارمولے اور کچھ فلسفے اور کچھ باتیں اس کو اصول بنا دیا گیا اور ان کتابوں میں رکھ دیا گیا. یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ان کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں, ان کے نصاب کا مدار وحی الہی ہوتی ہے. یہ زمین کی باتیں ہی نہیں کرتے. اس کے اگر یہ بھی کوئی بھی آپ کو نظام بتائیں گے, کوئی بات بتائیں گے, کوئی فلسفہ بتائیں گے, کوئی تجزیہ کریں گے, کوئی تبصرہ کریں گے, ان کا جو نصاب ہوگا اس میں جو اصول ہوں گے, اس میں قواعد ہوں گے, ضابطے ہوں گے, اس کا مدار کیا ہے؟ اس کا مدار آسمانی علم ہے, اس کا مدار آسمانی اور غیبی علم ہے, وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا علم. اس لیے میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی, یہ بڑی ہلا دینے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں ساری دنیا کے نظام تعلیم پر. کیا کہتے ہیں اللہ پاک؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ تمہاری دنیا کی نظام میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ تو صرف دنیا کا ظاہر بتایا جاتا ہے, تمہیں کیا پتا آخرت جو عظیم ہے اور دنیا کے مقابلے میں عظیم تر ہے وہ کیا چیز ہے, تمہیں کیا پتا؟ تو میں یہ عرض کیا کہ اگر ہمیں پرکھنا ہو, ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے, چونکہ ہماری بنیادیں مادیت پر مبنی ہیں, ہماری سوچ ہے مادیت, ہمیں روحانیت, آخرت یہ ہماری زندگی کا مقاصد میں سے نہیں ہے. اس لیے آپ کسی نوجوان سے ابھی پوچھ لیجیے, آپ یہ بتائیے آپ اپنے آپ کو آخرت میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہکا بکا رہ جائے گا اس سوال کے اوپر, وہ کوئی اس کا اچھا جواب نہیں دے سکے گا. یعنی عجیب بات ہے. اس کو یہ پوچھیے تم مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہو, جواب دے گا پائلٹ بننا چاہتا ہوں, انجینئر بننا چاہتا ہوں, سائنسدان بننا چاہتا ہوں, بزنس مین بننا چاہتا ہوں. تم اپنے آپ کو آخرت میں کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس جواب کو ابھی کبھی سوچا بھی نہیں.
اس جواب کو سوچا بھی نہیں، اس سے آپ اندازہ کیجئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جب ہمارے پیمانے بہت پست ہیں، ہمارے پیمانے بہت چھوٹے ہیں، ہم جب کسی چیز کو پرکھتے ہیں تو ہم چونکہ مادیت کے انسان ہیں، ہماری سوچ، ہمارے جذبے، ہماری محنت، ہمارا نصاب، ہماری تعلیم، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار، ہماری نمازیں، اس کی سوچیں سب مادیت پہ مبنی ہے۔ تو ہم کسی کو پرکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے، اس کے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور اس کا بینک بیلنس کیا ہے۔ نہیں بھائیوں، پرکھنے کی یہ چیز نہیں ہے۔ آپ مقاصد دیکھیں، یہ بندہ، اس کی زندگی کے مقاصد کتنے اونچے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے یہ پڑھ کیا رہا ہے، یہ کیا تعلیم پڑھ رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا رخ دیا ہے، ایسی سمجھ دی ہے کہ دنیا کے سارے نظام تعلیم، ساری دنیا وہ ان کے قدموں میں بیٹھے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کیا چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے یہ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے دے، مجھے آپ کو سمجھ دے دے، اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی اہمیت اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو سمجھا دے، تو پھر زندگی کے سارے مسائل سنور جائیں گے اور درست ہو جائیں گے، اور وہ مدرسے اس ملک و ملت کے اور انسانوں کی کتنے خیر خواہ ہیں، اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ باتیں ہمارے سامنے ہوں گی کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، اور ان کا نصاب تعلیم اور دنیا کے نصاب تعلیم میں فرق کیا ہے، اور ان کی محنت کا میدان کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔